نیازی صاحب مگر یہ جو ابھی پہلے ہی ہفتے کے ریگولر بینچز بنائے گئے ہیں اور آج جو اس کے اندر بھی کہا گیا اسپیشلائز 2 اور 3 رکنی بینچ، اور جو پہلے ہفتے میں بنائے 8 ریگولر بینچز نے اس ہفتے کے اندر قریباً 968 مقدمات کو سننا ہے. تو جب ہم آئینی اور سیاسی دیکھتے تھے اس میں وہ ایک لمبا ٹائم لیتے ہیں، لمبے بڑے بڑے بینچ بنتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا سائل کو انصاف تیزی سے ملے گا، میسر ہوگا؟ دیکھیں جی کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہہ لیں، عوام سمجھ لیں. میرا خیال میں آپ کچھ تو آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے. یہی بات یہیں سے میں سٹارٹ کرنے لگا تھا. پہلے تو چند چیزیں میں کلیریفائی کر دوں. جو منصور علی شاہ صاحب جو پلان بنایا ہے، یہ پلان ان کی ایک قاضی صاحب کے کورٹ میں ان کو ایک دیا گیا تھا، ایک ٹاسک تھا جو مکمل ہوا پڑا ہے، جو ان کو ایکسیکیوشن میں جانا ہے. شاہ صاحب تو ابھی گئے ہوئے ہیں عمرے کے اوپر، تو وہاں سے جب وہ آئیں گے، لیکن وہ تو چونکہ جو پلان ہے وہ اسی طرح موجود ہے، اور چونکہ بڑے ذہین فتین آدمی ہیں. جو آئینی بینچ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی طرح کے 1 یا 2 ہیئرنگ میں سپریم کورٹ میں کوئی کیس لگتا ہے 1 ہیئرنگ کی مار ہے، کرمنل کیس زیادہ 2 ہیئرنگ کی مار ہے، وہاں ڈیٹس نہیں ملا کرتی، شاید و نادر ہی جو سپریم کورٹ کو جج ڈیٹس دے. اور 2 کا بینچ ہوتا ہے، 3 کا ہوتا ہے. آئین کے لیے جب بھی ڈیمانڈ ہوگی فل بینچ بنے، چاہے 11 ہے چاہے 17 ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر 7 10 8 10 بیٹھ جاتے ہیں سینئر ججز، تو چاہے باقی 6 ججز بھی ساتھ کو سچ کو اہم کیس نہیں کر رہے ہوتے. پھر آئینی کیس کے بارے میں آپ اس کا سمری ٹرائل نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہاں آپ ذرا موجودہ طریقے سے کریں، کوئک فکسز کریں، تو فوراً آپ پہ اعتراض آ جائے گا کہ جی آپ مجھے نپٹا رہے ہیں. اور اس کے اندر وہ پورا کیس کے اندر فیصلہ کوئی بھی آئے، اس کی ڈیلیبریشن بڑی لمبی ہوتی ہے اور کئی دن چلتی ہے. تو بنیادی طور پر مقدمے 50 یا 100، اگر پورے سال کے اندر 250 دن کو کیپٹیویٹ رکھتے ہیں، یا ان کے جو ہے وہ ان کو آکوپائڈ رکھتے ہیں 250 دنوں کو، مور دین ایئر، تو کیا کون سا کیس سنا جائے کون سا نہیں. اور پھر ایک اور اس کے اندر لکونہ یہ ہے کہ آئینی اور سیاسی کیسز میں تھوڑا فرق کر لیں. سیاسی کیسز سارے آئینی ہوتے ہیں، سارے آئینی کیسز ہوتے ہیں سیاسی نہیں ہوتے. اب سیاسی کیسز کے اندر مولوی تمیز الدین سے لے کے آج تک، چاہے وہ پیناما کے اوپر ہو، چاہے وہ حنیف عباسی کے عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہو، کوئی ایک فریق اس سے مطمئن نہیں ہوا، چاہے اپنے حق پہ کیا، سچ پہ کیا. اس کے پیچھے فریق ثانی کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے ساتھ سیاسی ہمیں وکٹمائز کیا گیا ہے. مجھے نہیں سمجھتے اس سے کیا حل ہوگا، لیکن آئینی کیس کے لیے اس کو کورٹ جو ہے ایک بہت ہی بڑے ججیت قسم کے آئینی ججز بیٹھیں گے، اور بہت سی آئینی مشگافیاں. اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ 63A کی ایک وضاحت کر دیں اور اس کے بعد آپ کسی کو ماورائے آئین سیٹیں دے دیں اور اس طرح چلتا رہے کام. پھر یہ ایسا نہیں ہوگا. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک درست ہو گیا ہے صاحب. ایک بریک کے بعد صاحب زیادہ اعظم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، بڑا چیلنج ہے اتنے زیادہ مقدمات، کیا یہ بینچز کا الگ ہونا، نئے چیف جسٹس کے اب تک کے اقدامات، توقعات کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اب تک کے اتنے اقدامات، اب تک کتنے دن ہیں سر؟ ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اعتراضات ہو رہے تھے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر، اس معاملے کو دیکھا جائے، اور آج کے جو میں بات کر رہی اس ہفتے کے 8 بینچز 900 سے زیادہ مقدمات سننے جا رہے ہیں اس ہفتے میں. نہیں رفلی نمبر آف ڈیز بتائیں نا، میں ضرب تقسیم کرتے ہیں 59,000 وغیرہ کے ساتھ. سر 2 دن کر لیں، ان کو اوتھ لیے کم از کم. جی اچھا چلیں تو بس چھوڑیں نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ جی in a country like Pakistan or in a case like this. 59,000 تو فلاں ٹمکاں، اور ہمارا ایک پریویس ریکارڈ ہے، ہمارا ایک ماضی ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اکنامکس کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہمیشہ اچیویبل ٹارگٹس پہ فوکس کرو اور اپنی ٹیم کو بھی اچیویبل ٹارگٹس دو، ورنہ ذلت انجام ہوتا ہے. یہ مارکیٹنگ کے بنیادی پرنسپلز میں سے ایک ہے. ورنہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. اٹ از ناٹ اچیویبل. یہ ایک بات کر کے شہزاد صاحب نے یہ ساری صورتحال، وہ مہذب آدمی ہے، میں ذرا کروڈ طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ خدا کا خوف کرو. یہ شہزاد صاحب کہہ چکے ہیں، میں تو ایم اونلی ریپیٹنگ. انہوں نے مہذب طریقے سے بات کی ہے، میں ذرا لٹ مار طریقے سے کر رہا ہوں. کون جائے گا وہاں آخری اور حتمی انصاف لینے کے لیے؟ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، روٹی نہیں مل رہی، کتنے کروڑ بے روزگار. تو کیا تماشا ہے یہ؟
یہ ایلیٹ ہے, ان کو پتہ ہی نہیں, کیک کھاؤ والی کلاس ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. یہ ممکن لگتا ہے آپ کو؟ سے ممکن نہیں ہوتا سب کچھ. 77 سال آپ کی گواہی, بندے کی اوقات, اس کی پرفارمنس, اس کا ماضی ہوتا ہے. 77 سال میں جہاں پہنچے ہیں, آدھا ملک گوا کے آپ, اس کے بعد بھی اگر امید شمید تو غلطیاں ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر سیکھ لینا چاہیے, عقل مندوں کے لیے. غلطیاں نہیں, غلطیاں نہیں, بلنڈرز کہہ لیں. یہ ٹوٹل ہسٹری ہے آپ کی 3 لفظوں میں. زیغم صاحب, ججوں کے اختلافات کو میڈیا میں لانا, خطوط لکھنا, معنی خیز ریمارکس دینا, سب پر میڈیا کے تبصرے, ولاگز, کیا ان سارے معاملات کی حوصلہ شکنی بھی دکھائی دے گی ہمیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے, جس میں سے ایک آپ نے بتایا ہے کہ ججوں کے درمیان جو اندرونی اختلافات ہیں, اس سے بطور ادارہ کے ایک پلر کے طور پر بڑا خطرہ ہے سپریم کورٹ کو. دوسرا, سپریم کورٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ ایک طرف انہوں نے 15 سال تک پاور کو منوپلائز کیا, جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے اس کو ڈسٹرب کر کے ضرورت سے زیادہ طاقت اپنے پاس لے لی. اب خطرہ یہ ہے کہ جو اختیارات, جو طاقت ان کے پاس ہونی چاہیے, کہیں وہ اس کو بھی تو نہیں گنوا بیٹھیں گے. یہ دوسرا چیلنج ہے. اور تیسرا چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اور عدالتی نظام کی ساکھ کیا ہوگی. یہ بہت بڑا بوجھ ہے, اور کیا انصاف عدالتیں دے پائیں گی یا نہیں دے پائیں گی. ہمارا انصاف کی کوالٹی کا بھی چیلنج ہے, کوانٹٹی کا بھی چیلنج ہے. کوالٹی کا چیلنج یہ ہے کہ 60,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, 4 لاکھ ہماری ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے, 20 لاکھ کیسز ہماری ضلعی عدالتوں میں پڑے ہوئے. اتنا بڑا بیک لاگ ہے. اتنی دیر لگتی ہے کہ یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ نے کسی کو باعزت بری کیا اور وہ بندہ پہلے سے پھانسی بھی چڑھ چکا تھا. اس طرح کے مسکیریج آف جسٹس بھی ہوئے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, ورلڈ جسٹس فورم جی, اس نے اپنی رپورٹ جو شائع کی ہے, اس میں پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو 142 میں 98 نمبر دیا انہوں نے, اور ہمارے سول جسٹس سسٹم کو, کتنے افسوس کی بات ہے, 142 میں سے 128واں نمبر دیا. اور اب حالت یہاں پہ آپ پہنچی ہے کہ جب کوئی انویسٹر آتا ہے جی, تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ہمیں اپنی کورٹ سے آزادی دو, ہمارا تمہارا جھگڑا تمہاری کورٹ میں طے نہیں ہوگا, پہلے یہ لکھو کہ ہم یہاں انویسٹ کریں گے, اگر تمہارا ہمارا جھگڑا ہوگا تو دنیا کی کسی اور کورٹ میں جا کے طے ہوگا. درست ہو گیا. یہ انویسٹرز کے ساتھ ہمارا معاملہ آ گیا ہے. درست ہے. اور ان فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرے میں وائلنس آتا ہے, کہ کرمنل جسٹس میں جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ اپنا حساب خود چکانے کو نکل جاتا ہے. درست. یا جسٹس منصور صاحب کی بات کی ہوئی, ٹھیک. دیکھیں جسٹس منصور پاکستان کی پوری جوڈیشل ہسٹری میں جو سب سے بڑے ریفارمسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک ہے. ٹھیک. جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اس وقت کی ان کی تاریخ ذرا اٹھا کر دیکھیے, انہوں نے پورے پنجاب میں ADR الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم بنایا تھا, کورٹس بنائی تھی, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. درست ہو گیا. چیلنجز یقیناً بہت ہیں, مگر اعلیٰ ادارے سے امید اور توقع بھی رکھنی چاہیے کہ انصاف جو دینا ادارے کی ذمہ داری ہے اس پر پورا اتر پائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.